کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو یہ حجر اسود قیامت کے دن بوسہ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو ایک زبان عطا فرمائے گا، دو آنکھیں عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ اے پروردگار عالم، تو اس بندے کو بخش دے، اس بندے کی بخشش فرما دے، کیونکہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، اور فرمایا کہ ان کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی سفیدی کو ظاہر فرما دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا خلا نور سے منور ہو جائے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر مبارک کے جو جنت کے ہیں نورانیت چھپا رکھی ہے، پوشیدہ رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حجر اسود جو اسود ہے یعنی اس وقت سیاہ ہے، فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے اثر سے یہ سیاہ پڑ گیا ہے، فرمایا کہ یہ سیاہ پڑ گیا ہے، ورنہ اس کی سفیدی اللہ اگر ظاہر فرما دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کا خلا نور سے منور ہو جائے۔ حجاج کرام کی خوش نصیبی ہے کہ جن کو اللہ اپنے مقدس گھر کی حاضری کا موقع عطا فرماتا ہے، وہاں کی زیارت نصیب فرماتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا شرف عطا فرماتا ہے، اور کوشش ہر حاجی کی یہ رہتی ہے، ہر حج ادا کرنے والے کی یہ کوشش رہتی ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں، میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں۔ ہر انسان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہو جائے، اور خاص طریقے سے حج کے ایام میں، حج کے زمانے میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں حجاج موجود ہیں، الگ الگ مقامات سے اپنے اپنے وطن سے وہاں پہنچے ہیں، اور ہر ایک کی یہی خواہش ہے، لاکھوں ہیں، لاکھوں کی ایک خواہش ہے کہ مجھے حجر اسود کا بوسہ مل جائے۔ پورے ازدحام کی، اس پوری جماعت کی، اس پورے مجمع کی یہی کوشش ہوتی ہے، یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حجر اسود تک کی رسائی مل جائے،
مجھے حجر اسود کا بوسہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ لڑنے کی ضرورت ہے، فرمایا نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ دھکا مکی کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ فرمایا کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حجر اسود کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ایک خاص عبادت کے لیے کوشش ہو رہی ہے، بوسہ دینے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، مگر یہ عبادت اس انداز سے نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کو ایذا پہنچ جائے، کسی کو دھکا لگ جائے، کوئی گر جائے اس مجمع کے اندر زخمی ہو جائے، کسی کو ایذا پہنچ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو کوشش کی جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر موقع نہیں ہے، اگر وہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور سے اگر ہاتھ میں لاٹھی ہے، اگر ہاتھ میں کوئی کپڑا ہے، یا صرف ہاتھ ہی اس طرف اشارہ کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف اور ہاتھ کو بھی بوسہ دے لے یا اس لاٹھی کو بوسہ دے لے، فرمایا کہ وہی حجر اسود کے بوسہ دینے کے قائم مقام اللہ فرما دے۔ یہ شریعت میں سہولت رکھی ہے کہ مسلمان سے اس انداز سے عبادت میں تکلیف کا کوئی موقع نہ آئے، مسلمان کو مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے ہمارا مذہب اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب جو ہمیں عبادت بھی اس انداز سے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا عظیم مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، اخوت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام ابراہیمی کو جو شرف دیا ہے کہ جہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے جیسے اوپر کی تعمیر کا مرحلہ آتا تھا، وہ پتھر خود بخود بلند ہوتا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بآسانی تعمیری مرحلے کو انجام دیتے تھے، تعمیری کام کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ شرف عطا فرمایا کیونکہ اس پر قدم پڑے تھے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، کہ اللہ کے ایک مقبول بندے کے، اللہ کے ایک مقبول نبی کے قدم پڑ گئے، اللہ نے اسے بھی یہ مقام عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا حجر اسود کے متعلق جب بوسہ دے رہے تھے، فرمایا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، لیکن حضور نے بوسہ دیا، اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا، اور پھر خود اس کی بنفس نفیس کی فضیلت کہ وہ جنت کا پتھر ہے، یہ اس کی اللہ نے ذاتی خصوصیت رکھی ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس میں دوسری خصوصیت کہ اس کو بوسہ دیا ہے جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے اس پتھر کی فضیلتیں اور رحمتیں اور برکتیں دوبارہ ہو گئی۔ خوش نصیب ہیں
وہ حجاج کہ جو وہاں بوسہ دیتے ہیں، نہیں جانے، نہیں معلوم کہ کہاں لب پڑے تھے، نہیں معلوم کہاں لب لگے تھے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پتھر کے اوپر۔ اللہ تعالی حجاج کرام کو وہ سعادت نصیب فرمائے، جانے والوں کو وہاں کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور سب کو وہاں کی حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ بھائی حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر خدا کی وہ رحمتیں برستی ہیں، وہ خدا کا کرم ہوتا ہے کہ اس کی مثال روئے زمین پر نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے لیے جانا آسان فرمائے، وہاں کی حاضری حجاج کرام کے لیے نصیب فرمائے، وہاں کی آب و ہوا میں سانس لینا نصیب فرمائے، وہاں پر سجدے، رکوع، قیام اور تسبیح اور خدا کا ذکر کرنا نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان پتھروں کو، حجر اسود کو اور مقام ابراہیمی کو قیامت کے دن عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج ادا کرنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں مقبول